حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتے میں اس سے پہلے اپنے نبی کے انقلاب کا تذکرہ کروں کہ جب میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی کے آنے سے اس دنیا کائنات کے اندر ایک انقلاب آیا، انقلاب لاجواب آیا۔ انقلاب پیغمبر کے حوالہ سے میں چند منٹ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے حضرات گرامی قدر، تو ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ حضرات گرامی قدر، ایک تبدیلی عمران خان صاحب کے آنے سے بھی آئی اور ایک تبدیلی میرے نبی کے آنے سے آئی۔ جب میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ حضرات گرامی قدر، یہ دیکھیے تو صحیح نا، میرے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی، انسانیت پستی کے اندر تھی، انسانیت اندھیروں کے اندر تھی۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، سنن کا دو میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گورا آگے دورانے پہ جھگڑا۔ انسانیت بڑی پریشان ہے، پھر کائنات کے شہنشاہ کو، پھر کائنات کے بادشاہ کو، پھر کائنات کے پروردگار کو اس کائنات پر ترس آیا۔ پھر ایک وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم 9 ربیع الاول، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تیرے اور میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ جب تیرے اور میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہوں گے، منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا محمد آ گیا ہے، بے سہاروں سے کہہ دو تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا ہے، بے سہاروں سے کہہ دو تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ جب میرے نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو ایک انقلاب آیا۔ میرے نبی کے آنے سے جو اس دنیا کائنات کے اندر ایک انقلاب آیا تو انقلاب لاجواب آیا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی، انسانیت پستی کے اندر تھی، انسانیت اندھیروں کے اندر تھی۔ یہ جو ماں تھی اس کا کوئی مقام نہ تھا، یہ جو بیٹی ہے اس کا کوئی مقام نہ تھا۔ میرے نبی کے آنے پر، میرے نبی کے آنے سے اس ماں کو ماں کا مقام مل گیا، میرے نبی کے آنے سے اس بیٹی کو بیٹی کا مقام مل گیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے آنے سے پہلے حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ ایک سکا بھائی اپنی بہن کو سجا سوار کر کے بازار حسن میں بیچ آیا کرتا تھا، لیکن جب میرے نبی کا انقلاب آیا، میرے نبی کے آنے سے چینجنگ آئی۔ اب سکا بھائی نہیں بلکہ بیگانے بھی اپنی بہنوں کا حیا کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے چند صحابہ غلاموں کو ساتھ لے کر کے میرے نبی کے پاس آئے۔ ان غلاموں کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے جس لڑکی کا نام صفانہ ہے، یہ ابن حاتم کی بیٹی ہے، ابن عدی حاتم کی بہن ہے۔ میرے نبی نے اس سے تعارف پوچھا تو یہ بتلاتی ہے میں حاتم تائی کی بیٹی
ہوں، میں ابن عدی حاتم کی بہن ہوں۔ میرے نبی نے اس کو آزاد کر دیا۔ حاتم تائی ایک بڑے عظیم انسان تھے، میرے نبی نے اس کو آزاد کر دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹی تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتائیے۔ عرض کرتی اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل چاہتے جہاں سے آپ کے غلام مجھے لے کر کے آئے ہیں، مجھے دوبارہ یمن کی سرزمین پر میرے بھائی عدی کے پاس چھوڑ کر کے آئے۔ صحابہ چرتی چمکتی جوانی ہے، لڑکی کو لے کر کے چل دیے۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے یمن کی سرزمین کا۔ میرے نبی کے حکم پر میرے نبی کے یار لڑکی کو لے کر کے چل دیے۔ جب یمن کی سرزمین پر لے کر کے چل دیے، جب سفر مکمل ہوا، اس کے بھائی عدی نے سامنے سے دیکھ لیا۔ اس کا بھائی کہتے بہنا وہیں رک جا، پہلے میری بات کا جواب دے، تو اتنا سفر کر کے ان غیر مردوں کے ساتھ آئی ہے، کیا راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، بہنا بتا۔ عزت بھی ساتھ لے کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے؟ ابھی اتنی بات بھیا کے منہ سے ادا نہیں ہوئی، بہنا آگے بڑھ کے اپنے بھیا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بھیا اپنی زبان کو بند کر، میں نے اتنی حیا سکے بھائی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی جتنی حیا اپنے نبی کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔